اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 106 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں آج کا دن نصیب فرمایا اور ہمیں مہلت بھی ملی رہی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، کچھ سمجھ بوجھ کر سکیں، اور پھر اللہ کا اور بھی زیادہ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کر سکیں۔ تو آج کے جو آیات ہیں ان پر بڑھنے سے پہلے کل ہم نے جو دیکھا، کل جو آیات جن کا تذکرہ یا جن کا سبق ہم نے دیکھا تھا، ان میں ایک تو جو موضوع پچھلا چل رہا تھا نماز قصر اور نماز خوف جو ہے جنگ کے دوران کی نماز، اور پھر جنگ کے دوران اپنی حفاظت کا سامان اور اپنی حفاظت کا بندوبست جو ہے اس کا دھیان رکھنا اور احتیاطی تدابیر برتنا نماز کے دوران بھی، اس کا ذکر اور اس کی اہمیت کا کل ہم نے دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس جنگ کے دور سے نکل جاؤ اور جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا شکر اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتے رہو۔ اس کے بعد کل ہم نے ایک نیا موضوع جو ہے وہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 105 میں، جس میں کچھ خیانت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 105 کہ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں اس کے مطابق جو ہم نے ان کو دیا یعنی کتاب، اور جو دکھایا ان کو یعنی حکمت، اور ان کو جو وحی کے ذریعے حکمت کے ذریعے جو ان کی تربیت کی یا ان کو جو سکھایا سمجھایا اس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا نہ کرنے والے ہوں، یعنی خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں یا خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ اور اس ضمن میں ہم نے ایک واقعہ جو ہے اس کا ذکر کیا کل، اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اگلی آنے والی جو 8-10 آیات ہیں وہ اسی واقعے کے گرد گھومتی ہیں، اور اسی حدیث سے ان آیات کو سمجھنے میں ہمیں زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو وہ واقعہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک منافق تھا جس نے ایک مسلمان صحابی کے گھر میں چوری کی، کوئی راشن کا، کوئی اس کا کوئی سامان تھا، دوسرا کوئی اس میں ذرہ وغیرہ تھی اس کی، تو وہ چوری کی۔ جب وہ اپنے گھر میں لے کر آیا تو اس کو شک ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، تو پھر اس نے وہ چوری کا سامان جو ہے وہ ایک یہودی کے گھر میں امانتاً رکھ دیا۔ جب وہ معاملہ کھلا اور تھوڑی سی تحقیق ہوئی تو لوگ اس کے گھر تک پہنچ گئے، اس کے گھر سے سامان وغیرہ نہیں ملا، تو پھر وہ یہودی کی طرف گئے، یہودی کے ہاتھ سے پھر وہ سامان ملا، تو یہودی نے بتا دیا کہ یہ سامان تو فلاں فلاں شخص نے میرے ہاں امانتاً رکھوایا ہے۔ اور پھر وہ شخص جو ہے منافق، ظاہری طور پر کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا، تو اس نے یہودی پر ہی الزام دھر دیا کہ نہیں یہ تو اس کا ہی سامان ہے، میرے اوپر وہ خام میں الزام لگا رہا ہے۔ اور پھر وہ جو منافق ہے اس کے حق میں بھی اس کے ساتھی، اس کے گھر والے یا اس کے جو اس کے جو چاہنے والے تھے وہ بھی اس منافق کا ساتھ دینے لگ گئے، اور اس کے حق میں ہی انہوں نے دلائل دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو ان کے سامنے بھی اس طرح سے دلائل پیش کیا گئے، اور وہ جو منافق تھا وہ بڑا تیز ترار تھا، چرب زبان تھا،
बड़ा मतलब होशियारी से बातें करने वाला था, और उसके साथी जो है वो भी इसी तरह से उसकी हक में गवाही देते रहे, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी उसकी तरफ, उस मुनाफिक की तरफ ही उनका और मेलान हो गया या रुझान आ गया कि शायद वो सही कह रहा है जो भी कह रहा है। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने इन आयात के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई और उनसे कहा दिया, खुले अल्फाज में यहाँ पर बता दिया या उनको हदायत दी कि तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि आप ख़यानत करने वालों के लिए झगड़ा करने वाले मत बने, ख़यानत करने वालों की तरफदारी मत करें। इससे उनको इशारा मिल गया कि ये जो इतना बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है और इस तरह से आर्गूमेंट्स कर रहा है होशियारी चालाकी के साथ, दर हकीकत वो नाहक बात कर रहा है। इसी ज़मन में एक हदीस जो है वो भी कोट की कल, मुस्लिम से उसकी रवायत मिलती है, और वो बहुत अहम है हमें आज के दौर में भी समझने के लिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मुसलमान ही हूँ, मैं इंसान ही हूँ, और मैं भी उसी तरह से फैसले करता हूँ जिस तरह से मतलब मेरे मेरे पास कोई गवाही या शहादत या मेरे सामने कोई बात की जाती है, या जो भी तहकीक करते हैं, तो उसमें जो बातें या जो शवाहिद सामने आते हैं उन्हीं के बेस पर मैं भी फैसला करता हूँ। तो अगर कोई अपनी होशियारी की वजह से या चालाकी की वजह से या अपनी जुबान की तेजी की वजह से अगर कोई मुझसे ऐसा फैसला करा भी ले, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसने आग का टुकड़ा जो है वो ले लिया, चाहे वो उसको कबूल करे चाहे वो उसको रद्द कर ले। जाहिर है जो जो नाहक बात कर रहा है, जो मतलब फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, और जो जो जुल्म का साथ दे रहा है, उनको यकीनन ये पता होता है कि वो किस बात का या किस इंसान का या किस बयान का साथ दे रहे हैं। तो यकीनन उनको जब पता होता है तो उनके लिए ये ऑप्शन है, चाहे वो उस आग के टुकड़े को या उस आग जहन्नम का जो रास्ता है, चाहे वो उसको अपना ले चाहे वो उसको छोड़ दें। तो ये हदीस जो है वो इंतहाई अहम है आज भी हमें समझने के लिए, कि जो जो नाहक फैसले करवाते हैं और जुल्म का साथ देते हैं या इस तरह के जितने मामलात हैं, तो उनके सामने एक दिन खुल के आ जाएगा सारा कुछ, और वो यकीनन अपने अमाल का अंजाम जो है वो भुगतेंगे। और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हक पर होते हैं, जो सच पर होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने तेज तरार नहीं होते, उनके पास इतने अल्फाज नहीं होते या इतने होशियारी चालाकी से वो बात नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मतलब पीछे रह सकते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान भी उठाते हैं। और मैं अक्सर ज़ाती तौर पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सच जो है, सच तो एक गिने चुने मुख्तसर से अल्फाज होते हैं जो किसी वाक़े के बारे में या किसी शख्स के बारे में, वो तो गिने चुने हैं, और उनके अलावा तो सच्चे आदमी के पास तो उन अल्फाज के अलावा सच हकीकत बयान करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सच हकीकत जो है वो वही वाकया या वही एक बयान होता है, उसके अलावा जो, इसलिए सच को सच साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो झूठा होता है उसके लिए तो पूरी दुनिया ओपन है, उसने झूठ ही बोलना है, वो कुछ भी बोल दे, ये बोल दे वो बोल दे, वो सुना दिया ये सुना दिया, वो स्टोरी गढ़ दी ये स्टोरी गढ़ दी, वो इस तरह से गढ़ गढ़ा कर उसके लिए तो सारी दुनिया के अल्फाज या सारी दुनिया की डिक्शनरीज उसके लिए ओपन होती है, बस उसको तो अपना नुक्ता नज़र जो है उसको मनवाना होता है। तो इसलिए झूठ को सच करना, साबित करना, स्पेशली आज के दौर में भी बड़ा आसान हो गया, लेकिन सच को सच साबित करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, और कई दफ़ा फिर वो नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह जल्ला जो है वो तो इंसाफ करेगा दिलों की नीयतों से और अमाल से। अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई भी छुपी हुई बात नहीं होगी, जिसका तज़किरा हम आगे आने वाली आयत में करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी वाक़े और इसी हदीस की कंटेक्स्ट में अगली आयत जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से हमें उसकी समझ भी आएगी, और हम उसको मतलब आगे भी गुजर सकेंगे आराम से इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पिछली आयत के तर्जमे से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो अगली आयत के साथ मिली हुई है। इन्ना अंज़लना, बेशक हमने नाज़िल की, इलैका आपकी तरफ, अल किताबा किताब को, कुरान मजीद, बिलहक की बहक के साथ, लितहकुमा बैनन नासी, ताकि आप फैसला करें लोगों के दरमियान, बिमा अराक अल्लाह, जो अल्लाह ने दिखाया या समझाया आपको, यानी किताब अल्लाह ताला ने जो दी और सुन्नत
اور فہم اور بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ولا تکن، اور نہ آپ بنے للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن، جھگڑا کرنے والے، خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ جھگڑا مت کریں۔ واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کریں اللہ سے، اور بخشش طلب کریں اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنے، ان کو ہدایت دی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اس طرف ہو گیا تھا ان کی چکنی چپنی اور مطلب تیز ترار باتوں کی وجہ سے۔ تو ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو آپ سے، آپ کے فیصلے پر رسمدار ہونے کی کوشش کر رہے تھے لوگ، جس کی وجہ سے آپ کا میلان اس طرف ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل کیا، تو آپ جو ہے آپ کو رہنمائی ملی کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ولا تجادل، اور آپ نہ جھگڑیں، اور نہ جھگڑیں آپ، اور آپ نہ جھگڑیں عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کریں یا ان لوگوں کا ساتھ مت دیں جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر۔ اب در حقیقت وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس نے خیانت کی ہے، یعنی وہ چور جو ہے جس نے چوری کی تھی، ایک تو وہ شخص ہے منافق جو تھا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، جانتے بوجھتے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ ناحق ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اس نے ہی چوری کی ہے یا جو وہی مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی طرف آپ مت جھگڑا کرے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ۔ در حقیقت وہ اپنے ہی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا وبال تو اپنے ہی نفسوں پر آئے گا ان کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا، جو ہو، خوانن، خیانت کرنے والا، بہت خیانت کرنے والا، اسیمن، گناہ گار۔ بے شک وہ لوگ جو خیانت کرنے والے گناہ گار ہیں، جو خیانت کا گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون، وہ سب چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ نہیں چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں ظاہری طور پر تو وہ انسانوں سے، دوسرے لوگوں سے یا بستی کے لوگوں سے یا مسلمان جو ہیں یا عام پبلک جو ہے، ظاہری طور پر تو وہ ان سے چھپاتے ہیں اپنی باتیں، یا ان سے چھپتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں ان سے چھپے ہوئے رہتے ہیں، ان سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خاص کر مطلب جب وہ رات کے وقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کو نہیں دیکھ رہا، اور آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں، کیسی باتوں میں مشورہ کرتے ہیں، ما لا یردا، ما لا، جو نہیں، یردا، پسند کرتا، وہ پسند کرتا، من القولی، بات سے، وہ جو اللہ کی بات، اللہ جس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ جس بات کو پسند نہیں کرتا، اس بات کے بارے میں وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ راتوں کو ان باتوں میں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا مشورے کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، یا آپس میں کوئی مطلب گفت و شنید کرتے ہیں، یا مذاق اڑاتے ہیں اکثر آپس میں، جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ وہ جب اکٹھے آپس میں بیٹھے ہوتے تھے تو مسلمانوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ تو ہم بس دل لگی کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے کہ اس وقت ان کے جب وہ چھپ کر باتیں کر رہے تھے ان کے کیا اعمال ہیں، یا کیا ان کی نیتیں ہیں، یا کیا وہ ارادے کر رہے ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما، اس کو جو، یا عملون، وہ سب عمل کرتے ہیں، محیطاً، گھیرے ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کو جس پر وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ظاہری طور پر بھی عمل کرتے ہیں یا چھپ چھپا کر بھی جو کچھ کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو اس سب کو گھیرے ہوئے اللہ کے علم کے احاطے میں ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہی لوگ ہو۔ اب یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جس نے اس چور کا یا اس ظلم کرنے والے کا ساتھ دیا تھا، یہ ان کے حق میں، اس کے حق میں جنہوں نے گواہی دی تھی ان کے بارے میں۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادل تم، جو تم جھگڑا کرتے ہو، جو تم جھگڑا کرتے ہو، انہم فی الحیات الدنیا، ان کی طرف سے دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی میں تم تو ایک ناحق یا ظلم کے ساتھ مل کر جھگڑا کرتے ہو، یا ظلم کے لیے جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ یہ دنیاوی زندگی ہے جس میں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، ظلم کا ساتھ دے رہے ہو یا جھگڑا کر رہے ہو ان کے لیے۔ فمن یجادل اللہ، پس کون ہے وہ جو جھگڑا کرے، یہ اہم پوائنٹ ہمیں سمجھنے کے لیے، پس کون ہے وہ جو جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ فمن یجادل اللہ، پس کون ہے وہ جو جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ وہ کون ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ تو آج تو دنیا کی زندگی میں کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کون ہے جو قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے یا اللہ کے ساتھ؟ امن یکون، یا کون ہوگا جو علیہم وکیلا، ان کے اوپر وکالت کرنے والا، کون ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ اس کے لیے جھگڑا کرے گا یا اس کی وکالت کرے گا۔ یہ بہت اہم آیت ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ آج کی زندگی میں بھی اگر ہم کسی ایسے فرد کا یا کسی ایسے بیان کا یا کسی ایسے اوپینین کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ پریکٹیکلی ہو، چاہے وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہم مطلب اس میں پریکٹیکلی انوالو ہوں، چاہے وہ پیچھے بیٹھ کر ہم تماشے دیکھنے والے میں ہوں اور ان کو انڈورس کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو برا بھی نہ جانیں یا اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں یا اس کے لیے کچھ بات نہ کریں یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہے، تو کون ہے پھر؟ آج دنیا کی زندگی میں تو ایسا چکر چل رہا ہے، لیکن آخرت میں جب اللہ قیامت قائم کرے گا اور اللہ کے حضور سب پیش ہوں گے اور وہاں پر انصاف کا دن ہوگا، تو اس وقت کون ہے وہ جو جھگڑا کرے گا ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی روایات رسموں کے بارے میں اور ایسے معاملات کے بارے میں اور ایسے جھوٹے گواہوں کے بارے میں، جھوٹے لوگوں کے بارے میں، ظلم اور انصاف کے بارے میں اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا اور کون ان باتوں کی یا ان ایسے لوگوں کی وکالت کرے گا؟ اسی طرح کی آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کا ذکر کیا تھا کہ شفاعت کے بارے میں آیت تھی کہ کون ہے جو اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن تو کوئی بھی شفاعت یا کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ملے گا ان کو، وہ بھی اللہ کے حکم سے یا فضل و کرم سے، وہ ایک خاص موضوع ہے یا ایک خاص پہلو ہے، لیکن اس کے علاوہ عام جب انصاف ہو رہا ہوگا اور عام سب کے اعمال کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، تو آج تو ایک دوسرے کی سفارش ہم کرتے پھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کون سفارش کر سکے گا کسی کی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کو بھی جس کی سفارش کی جا رہی ہے اور اس کو بھی جو سفارش کرنے والا ہے۔ اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس وقت بھی پڑھا تھا کہ میں خاص طور آج فار ایگزامپل میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہوں اور میرے اپنے باس کے ساتھ یا اپنا جو میرا مینیجر ہے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، یا میرا مینیجر میرے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، اور میں کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو اپنے مینیجر کے پاس لے آتا ہوں جاب دلانے کے لیے کہ اس کو جاب دلا دیں، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ کوالیفائڈ ہے، یہ کمپیٹنٹ ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ جو اس کے مطابق یہ پورا اترتا ہے، یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں یا جو بھی اس کے بارے میں میں کہوں گا، میرا جو باس یا مینیجر ہے وہ میرے کردار کے مطابق میری بات پہ یقین کرتے ہوئے اس کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جو امیدوار ہے اس کو پرکھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں اپنے مینیجر کے فیصلے پر اثر انداز ہو رہا ہوں اپنے کردار کی وجہ سے، مطلب اس کی جاب کے سلسلے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن قیامت کے دن
اللہ کے حضور ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے حضور دن تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جانتے ہیں جو جو سفارش کر رہا ہے، اور اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو 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 جس کی سفارش کی جا رہی ہے. تو وہاں پر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو دنیا میں ایسے جتنے بھی ڈھکوسلے جو چل رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، خاص طر ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر کسی ظلم کا یا ناانصافی کا ساتھ دیں گے، تو یہ دنیا میں اس کا ساتھ ہے. آخرت میں قیامت کے دن تو نہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہوگا اور نہ ہی وہ کسی کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہوں گے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو عمل کر لے کوئی برائی کا، اگر کوئی مطلب بھول چوک میں یا کسی بھی طرح سے کوئی برا عمل کر لے، کوئی گناہ کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر کوئی ظلم کر لے، کوئی ایسی بات کر لے جس سے اس کے نفس کو ہی نقصان پہنچے گا، ظاہری طور پر نظر آئے یا نہ آئے، لیکن بعد میں تو اس کو نظر آ جائے گا. جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اس دنیا کی زندگی میں تو تم ساتھ دے رہے ہو یا جھگڑا کر رہے ہو، آخرت میں کون ساتھ دے گا؟ یعنی دنیا کی زندگی میں اب وہ ڈائریکٹلی تو اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن وہ ایک ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، تو یقیناً وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے ہی نامہ اعمال میں کچھ ایسی باتیں لکھا رہا ہے جو اس کے خلاف گواہی دیں گی. ٹھیک ہے، تو چاہے کوئی برائی کا برا کام ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، یا وہ ظلم کر بیٹھے اپنے نفس پر، اسے کیا چاہیے؟ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو غفور اور رحیمہ، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اللہ کے حضور پیش ہو، توبہ اللہ کے حضور پیش کرے اور مغفرت اور بخشش طلب کرے صحیح نیت کے ساتھ، اگر وہ ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کو اندازہ ہو جائے گا، یا اس کے روح میں بات اتر جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے صحیح گڑ گڑا کر اور صحیح معنوں میں بخشش کی طلب کی ہے، توبہ کی ہے، تو اس کے آثار جو ہیں اس کی شخصیت کے اوپر بھی واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ بخشش مانگے گا اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں، صحیح توبہ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، ٹھوس ارادے کے ساتھ، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. اس کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کا احساس ہو جائے گا، اس کے روح میں، اس کے جسم میں اس کی کیفیت ایسی طاری ہو جائے گی کہ وہ اس کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَن یکسب، اور جو کماتا ہے اسمن، کوئی گناہ، اگر اور جو کوئی گناہ کماتا ہے، فَإِنَّمَا، تو در حقیقت، یکسبہ، وہ کماتا ہے، علی نفسہ، اپنی ہی جان پر. اگر کوئی جان بوجھ پر گناہ کماتا ہے اور پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، بخشش طلب نہیں کرتا، تو اس گناہ کو در حقیقت وہ اپنی جان کے اوپر ہی لیتا ہے. اس کا جو گناہ کمانا جو ہے، در حقیقت وہ اپنی جان کے اوپر ہی اس نے گناہ کمایا ہے. یعنی اپنے نامہ اعمال میں اس کو لکھ لیا ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، پکا کر لیا ہے کہ اس گناہ کا جو بدلہ ہے یا اس گناہ کا جو سزا ہے وہ اس کو ملنی ہی ملنی ہے. وہ اس نے اپنے جان کے اوپر اپنے نامہ اعمال میں لکھ لی ہے. اگر اس نے بخشش طلب نہیں کی اور مغفرت طلب نہیں کی تو اس نے اپنی جان کے اوپر اس گناہ کو لکھ لیا ہے. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، خوب علم رکھنے والا، حکیماً، بہت حکمت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ تو بہت علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس کے فیصلے جو اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ حکمت بڑی ہے، وہ بہت بڑا حکمت والا ہے. وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی ارتکاب کرے گا کسی خطا کا، کسی غلطی کا کوئی ارتکاب کرے، او اسمن، یا کسی گناہ کا، جو کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم، پھر، یرمی، وہ تہمت لگا دے، بھی، اس کی، بریئن، کسی بے گناہ پر. اگر کوئی گناہ کرے یا غلطی کرے اور اس گناہ یا غلطی کا وہ الزام جو ہے یا تہمت ہے کسی بے گناہ پر لگا دے، جیسا کہ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ اس منافق نے اس یہودی پر، یہودی بے شک نان مسلم ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، لیکن جو غلطی کرنے والا ہے، اس نے تو ایک ظلم یہ کیا کہ اس نے غلطی کی، اوپر سے
اس بے گناہ پر الزام دھر دیا، اس کے اوپر تہمت لگا دی، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی غلطی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور اس کا الزام جو ہے، اس کی تہمت کسی بے گناہ شخص پر لگا دیتا ہے، فقد احتمل، تو یقیناً اس نے بوجھ اٹھایا، بہتانن، ایسے بہتان کا، و اسم مبینہ، اور کھلے گناہ کا، تو یقیناً اس نے اپنی جان کے اوپر ایک گناہ کا اور بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یقیناً یہ وہی بات ہے کہ اگر اس نے کسی بے گناہ پر بجائے اس کے کہ وہ اس کی معافی طلب کرتا، بلکہ پیچھے ہم نے کچھ آیات بھی پڑھی تھی کہ اگر کوئی ان سے ایسے معاملات سرزد ہو گئے، منافقوں کے بارے میں تھا کہ اگر ان سے کچھ ایسے معاملات سرزد ہو گئے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے، اپنی جو غلطی کی تھی انہوں نے یا اپنا جو ان کا عمل تھا اس کا وہ تذکرہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان جا کر کچھ ان کی ہدایت اور رہنمائی لیتے اور ان سے مشورہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرتے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پاتے۔ اس طرح کی آیت ہم نے پیچھے سورہ نساء میں ہی پڑھی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ اگر وہ غلطی کر کے اس کے اوپر پچھتاوا کرنے کی بجائے، مغفرت بخشش طلب کرنے کی بجائے، اگر وہ اس غلطی کا جو الزام ہے کسی بے گناہ پر در دیں، تو یقیناً وہ ایک ایسا گناہ اپنے سر پر، اپنا اس گناہ کا اور بہتان کا جو خمیازہ ہے وہ انہوں نے اپنے سر پر ہی لگا لیا، یعنی خود ہی وہ اس کو بھگتیں گے۔ تو یہ آیات جو ہیں، یہ آیات آج کے دور کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی منو عن اسی طرح سے فٹ ہوتی ہیں جس طرح سے اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات جیسے نازل ہو رہی ہیں بہت سارے معاملات میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور ان کی رحمت، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حکمت عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے تحت یا جس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، یا فیصلے کرنے کا ان کو بصیرت بھی عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی آپ پر، لہمت، تو یقیناً قصد کر لیا تھا، طائفتاً، ایک گروہ نے تو یقیناً یہ ارادہ کر لیا تھا، یہ قصد کر لیا تھا، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ وہ لوگ جو اس منافق کا ساتھ دے رہے تھے، تو وہ تو اسی لیے ساتھ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا فیصلہ کرا لیں جس کی وجہ سے وہ منافق جو ہے وہ اس کی بچت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے اس وقت، خاص کر اس معاملے میں، جو معاملہ جو ہے وہ زبان زدعان کہہ لے ہو گیا ہوا تھا، اتنا مشہور ہو گیا ہوا تھا، اور عام جو لوگ ہیں ان کی بھی نظر اسی فیصلے پر ہوگی کہ یہ معاملہ جو کھلا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا اس پر فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خاص فضل و کرم کیا، ان کو ہدایت، رہنمائی، کتاب دی، اور ان کو حکمت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اشارہ بھی کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں تمہارے پاس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے پاس یہ جو لوگ آ رہے ہیں اس طرح سے وہ چرب زبانی یا مطلب چالاکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، در حقیقت وہ خیانت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو وہ لوگ تو ہیں وہ تو گمراہ کر چکے تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا فیصلہ سرزد فرما دیتے جو کہ یہودی کے خلاف ہوتا، کہہ لیں، جیسے کہ وہ منافق سمجھ رہے تھے، تو یقیناً ایک بہت برا اثر پڑتا کہ کس طرح سے فیصلہ ہوا ہے، اور ایک ناحق جو ایک بے گناہ جو ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ ایسا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خاص فضل کیا اور رحمت کی اور کرم کیا اپنا۔ وما یضلون، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کا۔ اب وہ جو بھی انہوں نے کیا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق کے اوپر آ گیا، لیکن در حقیقت وہ جو گمراہ کرنے والے تھے وہ سب اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے تھے۔
حقیقت میں وہ اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے تھے، اپنے ہی جان کے اوپر وہ وبال لے رہے تھے، یا اپنے ہی اعمال میں ایسے مطلب کاموں کا اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ وما یضرونک، وہ سب نہیں بگاڑ سکتے تھے آپ کا، من شیئن، کچھ بھی، وہ ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے تھے، بلکہ وہ اپنے ہی اعمال کو اپنے ہی اعمال میں اضافہ کر رہے تھے، برے اعمال میں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن مجید اور بصیرت اور حکمت عطا کی آپ کو۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا ہے آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی کتاب دی، اس کے علاوہ حکمت دی، بصیرت دی، وحی کے ذریعے کچھ ایسی باتیں جن کا ان کو علم نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات آئیں، اور اس کی ایک مثال جو ہے سورہ آل عمران کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معلومات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں، قرآن کی آیات کی شکل میں واضح کر دیں، اور اس کے علاوہ وحی کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات اس وفد کے بارے میں جو نجران سے آنے والا تھا وہ کھول کر رکھ دی، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر قرآن کی آیات ہیں، اور اس کے علاوہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو وہ ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کے علم میں لانے کے لیے کہ اس طرح کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے رہے، جو بھی معاملہ ہے اس میں جو ڈکی چھپی باتیں یا منافقانہ قسم کی اپروچ جو تھی منافقوں کی، وہ بھی ان کے سامنے رہے، تاکہ وہ یہ سب جانتے ہوئے حق کے ساتھ اور سچ کا فیصلہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو علم اور حکمت کے ساتھ ساتھ، کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ کچھ بھی سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، اور وکان فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، علیہ کا آپ پر، عظیماً بہت بڑا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہر لحاظ سے، کہ ہمارے پاس ایک ایسا خالص دین پہنچا جس میں ہر طرح کا انصاف اور ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ موجود ہے۔ لا خیر فی کثیر، کوئی خیر نہیں اکثر میں، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں۔ وہ لوگ جو منافق ہیں، جو رات کو سرگوشیاں کرتے تھے، رات کو بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورے کرتے تھے، یا دن کے وقت میں بھی آپس میں ہی بیٹھ کر وہ صلاح مشورے کرتے تھے یا سرگوشیاں کرتے تھے، یا آپس میں جو بھی گفت و شنید کرتے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یا مسلمانوں کے خلاف جو بھی لاہے عمل لاتے تھے، یا جس طرح سے وہ تکذیب کرتے تھے، یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ تو وہ جو ان کی جو سرگوشیاں ہیں ان میں کوئی خیر نہیں، وہ تو یقیناً ایک فتنہ برپا کرنے والی سرگوشیاں تھیں۔ ان کا مقصد جو ہے یا ان کی نیت جو ہے وہ تو فتنہ برپا کرنا تھا، یا اسلام کے خلاف عمل کرنا تھا، یا مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ الا، ہاں مگر، ما سوائے اس کے، من امرا، جو کوئی حکم دے، بصدقۃ، صدقہ کرنے کا، او معروف، یا اچھی بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ ہاں ایسی سرگوشیاں جو صدقہ کرنے کی تلقین کرتی ہوں، یا اچھی بات کرنے کی، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی تلقین کرتی ہوں، یا اس طرح کے معاملات میں وہ آگے بڑھتی ہوں، ایسی سرگوشیاں جو ہیں وہ ان کے علاوہ، ان میں تو یقیناً خیر ہی خیر ہے، ان کے علاوہ جو سرگوشیاں ان منافقوں کی تھیں اس میں تو شر ہی شر تھا۔ تو یہ یہاں پر ہے کہ اگر کوئی سرگوشی میں، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں، یا چھپ سری انداز میں، چھپ چھپا کر، یا بیک گراؤنڈ میں کہہ لے، بیک گراؤنڈ میں کسی کو سمجھانا، کسی کو تلقین کرنا، کسی کو اچھی بات کی نصیحت کرنا، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے کوشش کرنا، بیک ڈور چینل جسے ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی، تو ایسی سرگوشیاں یا ایسی بیک ڈور جو اقدامات ہیں وہ تو ان کی بھی زیرائی ملتی ہے اس آیت میں کہ وہ تو یقیناً خیر سے بری ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سرگوشیاں ہیں جو منافق کرتے تھے وہ تو خیر سے خالی تھیں، ان میں تو کوئی خیر نہیں تھی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی ایسی سرگوشیاں کرے گا جس میں صدقہ اور بھلائی اور اصلاح ہوگی لوگوں کی، جو ایسا عمل کرے گا،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کام کرے گا، اب ذالک ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرے گا، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم دیں گے اسے اجرا عظیما، ایک بڑا اجر۔ جو اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو یقیناً ہم اسے ان قریب بہت ہی اہم، بہت ہی عظیم اجر دیں گے۔ ومن، اور جو کوئی، یشاقق الرسول، خلاف کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، جو ان کی باتوں کے یا ان کے مخالفت کرے گا کسی بھی طرح سے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو جائے، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت، اس کے بعد بھی کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو جائے۔ اب منافقوں کے سامنے تو سارا کچھ سامنے تھا، ان کو حق اور سچ کا بھی پتا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ منافقت ہے، وہ ظلم ہے، وہ ناانصافی ہے۔ اس کے باوجود اگر جو بھی رسول سے ہدایت آنے کے باوجود، حق اور سچ کے کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا یا ان کی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرے گا یا جس بھی طرح سے، وَيَتَّبِعِ، اور وہ پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق جو صحابہ اس وقت یا مومنین جو ہیں، انہوں نے جو عمل اپنایا، جو صحیح معنوں میں ہدایت کے مطابق انہوں نے جو بھی راستہ چوز کیا یا جس طرح سے انہوں نے عمل کیا، عمل اپنایا، اس عمل کے خلاف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے یا ان مومنوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کی خلاف ورزی کرے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے وہ کس بھی طرح سے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، نولی ہی، تو ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر کو وہ پھرے گا، جدھر کو وہ پھرے، یعنی کہ اگر وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے خلاف بھی جا رہے ہیں وہ، تو یقیناً وہ گمراہی کی طرف پھر گئے ہیں، تو ہم پھیر دیں گے اسے، وہ جدھر وہ پھرے گا، یعنی گمراہی کی طرف وہ اگر پھر رہا ہے، گمراہی کا راستہ چوز کر رہا ہے، تو ہم بھی اسے گمراہی کی طرف موڑ دیں گے۔ وَنُسْلِهِ ہی، اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم، جہنم میں۔ وہ گمراہی کی طرف اس کو موڑ لیں گے، وہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا، گمراہی کی طرف مڑ گیا ہے اور گمراہی میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو ہم پھر اس کو اختیار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور سمجھ بوجھ کے باوجود اگر وہ گمراہی کے راستے پر پڑ گیا تو ہم پھر اسے اسی طرف موڑ دیں گے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، آخر میں نتیجہ جہنم کی صورت میں اسے بھگتنا پڑے گا، وساعت مسیرہ، اور وہ جہنم جو ہے وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، آج کی آیات تو بہت عام فہم تھی، اور ہم نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ یہ آیات اس واقعہ کا کنٹیکس میں دیکھا جائے تو وہ اس حالات کے مطابق ہی، اور آج کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمیں ارد گرد پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور کس طرح سے ظلم اور ناانصافی، اور کس طرح سے معاملات، اور چاہے وہ ریاستی سطح پر ہوں، حکومتی سطح پر، چاہے وہ آپ کے فیملی، خاندانوں یا قبیلوں کی سطح پر ہو، لوکل سطح پر، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں جن میں ہمیں رہنمائیاں اور واضح اشارے ملتے ہیں ان آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سن کر، سمجھ پر، صرف اپنے قانون سے اندر ڈالنے کے نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں اس کے جو صحیح اثرات ہیں وہ ہماری شخصیات پر اللہ تعالیٰ نازل کرے، عطا فرمائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر نہ صرف خود سمجھ سکیں بلکہ دوسروں کے بھی جہاں تک ممکن ہو اصلاح کر سکیں۔ اس بارے میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شافع، جزاک اللہ خیر۔ آج کی آیت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، کسی کا بھی ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے جو غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اور سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیرن، آمین آمین۔ ٹھیک ہے، اختتام کی طرف چلتے ہیں ہم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.